بریک کے بعد خوش آمدید سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. دوسرا سیگمنٹ ہمارا اسٹارٹ ہے اور اس میں بھی کچھ معززین نے ہمیں جوائن کیا ہے. سب سے پہلے میں تعارف کرواتا چلوں محمود الحسن قادری صاحب. بہت شکریہ قادری صاحب, آپ نے ٹائم دیا. ان کے ساتھ مفتی صاحب تو پہلے بھی ہمارے سیگمنٹ میں موجود تھے. ان کے ساتھ موجود ہیں معروف آپ سیاستدان ہیں اور سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں سید علی رضا شاہ, آپ ایڈوکیٹ بھی ہیں. بہت شکریہ شاہ صاحب, آپ نے بھی ٹائم دیا. ان کے ساتھ موجود ہیں محمد فیضان قادری صاحب. اور ہم شروعات کریں گے محمود الحسن قادری صاحب سے. قادری صاحب, آپ ایک اچھے نعت خواں ہیں, منقبت خواں بھی ہے. آج آپ کون سے نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنانے والے ہیں؟ آج ہم انشاءاللہ سوچیں اے موت ٹھہر جا. بسم اللہ کی. میں مدینے تے جا. اے موت ٹھہر جا میں مدینے تے جا لوا لوا. اے موت ٹھہر جا میں مدینے تے جا لوا. سویا ہر غریب دی سن دے او زاریاں. سنیا ہر غریب دی سن دے او زاریاں. میں بھی تے اپنے غم دی کہانی سنا لواں لواں. میں بھی تے اپنے غم دی کہانی سنا لواں. لگے نے مصطفیٰ دے قدم جس زمین تے. لگے نے مصطفیٰ دے قدم جس زمین تے. ایک وانی اس خاک نو میں سینے تے لا لواں لواں. ایک وانی اس خاک نو میں سینے تے لا لواں لواں. اے موت ٹھہر جا میں مدینے تے جا لواں. محبوب داؤ گنبد خضرا تے ویکھنا. محبوب داؤ گنبد خضرا تے ویکھنا. سرکار دی گلے دے نظارے تے پا لواں لواں. سرکار دی گلے دے نظارے تے پا لواں لواں. اے موت ٹھہر جا میں مدینے تے جا لواں لواں. اے موت ٹھہر جا میں مدینے تے جا لواں. ماشاءاللہ, بہت بہت خوب. اور آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. ایڈوکیٹ سید علی رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کا تعلق جی ڈی اے سے ہے. شاہ صاحب, رمضان المبارک کا مہینہ اب آخری ایام ہیں. آج سیاست سے کہیں دور ہٹ کر, جس طرح آپ ایڈوکیٹ ہیں اور بہت سارے بڑے بڑے کیسز آپ کے پاس آتے ہوں گے, ایک یہ بھی دیکھا جب ہمارا جیل جانا ہوا تو بہت سارے ایسے بچے تھے اور ایسے قیدی تھے کہ جن کو مطلب ضمانت کروانے کے لیے جن کے پاس نہ وسائل تھے نہ کوئی ان کا کوئی ریلیٹو تھا. کیس ان کا ختم ہے لیکن کوئی پیسے ان کے بھرنے والا نہیں ہے. ایسے کیسز میں آپ کی کیا آپ نے ویلیو ایڈ کی ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ مستحق لوگ ہیں, ان کو ایک موقع دیا جائے کہ یہ زندگی میں آگے پھر کچھ ایسی مسٹیک نہ کریں کہ جس کے باعث ان کو واپس پھر جیل میں آنا چاہے؟ اور غلاموں کو آزاد کرنا تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو فار ہیونگ می ساجد بھائی. اور بالکل آپ کی بات درست ہے اور اس پہ شاید آپ کے علم میں نہیں ہے یا وہ لوگ آپ کے ساتھ کانٹیکٹ میں نہیں ہیں
کہ ہمارے پاس لیگل ایڈس کی ٹیمز کام کرتی ہیں اور وہ بالکل اس پروسیس کو نہ صرف کراچی پر اوورآل پاکستان میں ان چیزوں کو دیکھ بھی رہی ہیں، اور جہاں پر بھی اگر یہ ایک الگ بات ہے کہ ایک غریب انسان ہے وہ جیل میں ہے تو اس کی رسائی نہیں ہو رہی ٹھیک بندوں تک جو اس کی ہیلپ کر سکے. اب ہر کسی کا دیکھیں نا اپنا اپنا کام ہوتا ہے. جیسے یہ معزز حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، اب نعت خوانی میں یہ ایک عبور رکھتے ہیں. اگر آپ مجھے کہیں گے آپ نعت پڑھیں تو ہو سکتا ہے کہ میں ان جیسا وہ پرفارم نہ کر سکوں. تو اب اگر ایسے کوئی بھی بندے جو تھرو پراپر چینل اگر صحیح بندوں تک پہنچ جائیں تو بالکل ان کا کام ہو سکتا ہے. اچھا علی صاحب کیسے پہنچے؟ مطلب وہ ایک جیل میں ہیں، پڑھائی ان کے پاس نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، سیل فون نہیں ہے، مطلب وہ اندر قید ہیں، لیکن اب نہ کوئی ان کا کوئی ادھر ریلیٹیو ہے نہ کوئی جاننے والا، کوئی ایسے ہی کوئی مطلب کوئی تو فارمولا ہوگا کہ جس سے وہ آپ لوگوں تک ان کی رسائی ہو سکے. اچھا اس میں یہ ہے کہ جو بھی سپریڈنٹس ہوتے ہیں جیلز کے، اے ایس پی ہوتے ہیں، وہ اس پر سپریڈنٹ ہو کے وہاں پر پوسٹ پہ ہوتے ہیں، تو ان کو ہم اپنے وکالت نامے 10-10 20-20 دے دیتے ہیں. ماشاءاللہ. تو یہ ان کے پاس پڑے ہوتے ہیں اور اس میں وہ 15 دن میں، 20 دن میں یا 1 مہینے میں، ابھی تو کووڈ کی ایسی سچویشن ہے کہ جانے نہیں دے رہے، لیکن پھر وہ فون پہ کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ شاہ صاحب آپ کے یہاں پر پاورز جو ہے وہ ہم نے سگنیچر کروا کر رکھ لیے ہیں، 20 پڑھیں، کوئی بندہ بھیجیں تو ان کو ہم منگوا لیں، کیونکہ پھر ہم ان کو منگوا کے وہ لیگل پروسیس جو بھی ہوتا ہے ان کا کمپلیٹ کرتے ہیں. تو وہ ان کی جو ہے ہم سے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی بھی جو ہے کوارڈینیشن ہوتی ہے ہماری، تو پھر جو ہے وہ ہمیں دے دیتے ہیں. اب آپ کی بات صحیح ہے کہ کسی کے ریلیٹیوز نہیں ہوں گے یہاں پر، یا کوئی اب دور دراز سے آیا، کسی کے کوئی مین پوری کے کیس میں اندر چلا گیا، ٹھیک ہے، اب وہ بیچارہ اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ والے 3-4 کا وہ اس میں سیکشن ہوتے ہیں، کچھ وہ اتنے بڑے ہوتے نہیں ہیں، لیکن اب ان کی وہ داد رسائی نہیں ہو رہی، ان کی پہنچ نہیں ہو رہی، تو اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ سپریڈنٹ جو ہوتے ہیں ان کو دے دیتے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں گائیڈ کر دیجیے گا. وہ ان کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے اور وہ کرتے بھی ہیں انسانیت کے لیے، تو وہ کر کے بھی دیتے ہیں ہمیں، تو ہم ان پہ اپنا جو ہے. ایک بار ایسا ہوا کہ لاسٹ 2-4 سال پہلے انہی ایسے ہی رمضان المبارک کے ایام تھے، تو جیل ہمارا جانا ہوا، تو ہم نے مطلب کوشش کی کہ بچوں کے جیل جایا جائے. جب ہم بچوں کے جیل گئے تو مطلب میری تو آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ایسے ایسے معصوم پھول وہاں اندر قید تھے، اور چھوٹے چھوٹے سے مطلب کرائم تھے ان کے. کوئی تو ایسے تھے کہ مطلب وہ خود کہہ رہے تھے کہ سر ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم نے موبائل کی دکان تھی ہماری اور ہم نے موبائل خرید لیا، وہ موبائل شاید کوئی چوری کی تھی اور ہمیں اٹھا کے ہمیں ایف آئی آر کر کے اندر داخل کر دیا، اور ہمارے نہ ماں ہے نہ باپ ہے، ہم 2 بھائی ہیں گھر میں، اب ہمیں کوئی چھوڑوانے والا ہی نہیں ہے، اب ہم یہاں پڑے ہیں. جی تو اس طرح کے مطلب کبھی آنا جانا ہو، ان کی سٹوریز پہ بندہ کام کرے، اور اگر کوئی واقعی مستحق ہے اور اس کو پھنسایا گیا ہے یا اس کے ساتھ مطلب کوئی ایسا ہوا ہے تو ان کی بھی نشاندہی کیا جائے. مطلب میں تو کہہ رہا ہوں خلق خدا کی خدمت ہے یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا اس میں دیکھیں نا کہ جیسے آپ کے دل میں ان کے لیے احساس پیدا ہوتا ہے، تو ایسے ہی جو بھی ہمارے آنریبل ججز بیٹھے ہوئے ہیں، ظاہر سی بات ہے جن کی جورسڈکشن ہوتی ہے، جن کے پاس ان کو لایا جاتا ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ اگر بچہ وارڈ ہے جو جیل میں، وہاں پر ایک چھوٹا بچہ ہے، معصوم ہے، وہ وہیں پر قید ہے تو وہ ساری زندگی وہیں پر قید رہے گا، ایسے نہیں ہے. اس کی ہیئرنگ ہوتی ہے تو وہ کورٹ میں اپیئر ہوتا ہے، تو وہاں پر جو آنریبل جج صاحبان بیٹھے ہیں وہ بھی ایسا دل رکھتے ہیں آپ کی طرح، وہ وہاں پر دیکھتے ہیں، تو وہاں پر اگر ان کے پاس کوئی ایسی گنجائش ہوتی ہے تو وہ وہاں ہمارے پاس پروسیکیوشن اویلیبل ہیں، اور جو سرکاری وکیل ہوتے ہیں وہ بھی فری آف کاسٹ جج صاحب ان کو کہتے ہیں کہ آپ ان کا کیس پرسو کریں، تو ان میں ہم سے زیادہ وہ بھی ہیلپ کرتے ہیں. اسی طریقے سے جو لیگل ایڈز کی ٹیمز ہیں وہ بھی ہیلپ کرتی ہیں. تو جہاں تک آپ کی یہ دیکھیں بچے جو ہیں چھوٹے ہیں، اگر وہ جیل میں ہیں تو اس میں ہمارے پاس قانون میں کچھ ریفارمز کی ضرورت بھی ہیں، اور ان پہ کچھ کام ہو بھی رہے ہیں. اس سے پریویس گورنمنٹ میں مظفر شجرا صاحب ہوتے تھے، جیل خانہ جات کے وزیر تھے، تو انہوں نے اس پہ کام کیا. پھر جیسے جیسے دور چینج ہوتا جاتا ہے، نئی گورنمنٹس آتی ہیں، تو کچھ کام پینڈنگ میں بھی پڑ جاتے ہیں، کچھ فائلز بند بھی ہو جاتی ہیں، کیونکہ اب تو کووڈ کی سچویشن ہے، لاک ڈاؤن ہے، اب سب اس طرف جب لگ گئے ہیں تو شاید اس طرف کام کچھ کم ہو رہا ہے. لیکن چل رہے ہیں کام جتنے بھی ہیں، تو اس میں جن جن لوگوں کو ریلیف ملا ہے مل بھی چکا ہے، جن کو نہیں ملا ہے اگر آپ بھی کوئی ایسی نشاندہی ہمیں کریں گے تو ہم بالکل آپ کی ہیلپ اس میں
ان کی کریں گے فری آف کاسٹ. اس کی لیگل ٹیم ہماری اویلیبل ہوگی. اس میں جتنے بھی, کیونکہ دیکھیں نا سب کی یہ سب کا فرض بنتا ہے. اگر کہ وہ غلام جب آپ آزاد کروائیں گے تو وہ عید باہر کریں گے, آزادی کی فضا میں وہ عید کریں گے. رمضان المبارک کا مہینہ ہے, اسی حوالے سے کیونکہ آپ کا تعلق بھی اسی شعبے سے ہے, تو ہماری آج وش تھی کہ جب آپ آئے تو ہم نے کہا کہ ہم آپ سے اس بارے میں ہمارے حاضرین بھی دیکھیں کہ وہ آپ سے رابطہ کریں کہ مطلب اگر کسی کی رسائی نہیں ہے تو وہ مطلب ان کو وہ جو معصوم بچے ہیں وہ باہر آ سکیں. بہت سارے ایسے معاملات ہیں اور ہم سے زیادہ تو آپ کے پاس ایسے بہت ساری مظلوم عورتیں ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ جبر کا دور تو ابھی بھی چل رہا ہے. بالکل چل رہا ہے. کوئی ایسا واقعہ کہ جو دل دہلانے والا ہو کہ جس کو آپ نے منزل تک پہنچایا ہو؟ سر ایسے تو کافی واقعات ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جہاں تک کچھ ہائی پروفائلز میٹرز ہو جاتے ہیں نا, تو اس میں ابھی کچھ ایسے ہمارے پاس مٹیاری کا میں آپ کو ایک واقعہ بتا رہا ہوں کہ وہاں سے کچھ لوگ تھے جو حیدرآباد کی طرف آ رہے تھے. ان کے پاس کوئی KP کے سے ٹرالر آ رہا تھا, وہ ان کے اوپر چڑھ گیا جس میں پوری فیملی وہ سب مطلب کہ انتقال کر گیا, ان کا مطلب جیسے مرڈر ہو گیا. اب وہ ان کی صرف جو جوان تھے اس میں لڑکیاں تھیں اور جوان لڑکے تھے جو گھومنے کی ایک ہوتا ہے کہ وہ جا رہے تھے. اب ایکسیڈنٹ ہو گیا, حادثہ تھا, ٹھیک ہے, ان کی ڈیتھ ہو گئی. اب صرف ان کے گھر میں بچی ان کی بوڑھی ماں. اب وہ پہلے ہی غریب تھے اور ان کی پھر وہ ہمارے پاس کسی کے تھرو وہ آئے, تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں کیس لڑنا ہی نہیں چاہتی ہوں کیونکہ میرے پاس اتنے ریسورسز بھی نہیں ہیں کہ میں کسی لائر کے 2 لاکھ 5 لاکھ فی بھروں, اس کے بعد پھر ان کے پیچھے میں لگوں. جو ٹرالر ہیں وہ سارے کچھ پٹھان کمیونٹی کے لوگ تھے اور ان کی وہ ہوتی ہیں, ان کی یونینز ہوتی ہیں, یونینز تھی. وہ آئل ٹینکرز والے تھے, وہ آ کر بیٹھ گئے جو تھانہ تھا اور وہاں پہ گئے ٹینکر بھی چھوڑ دو, بندہ بھی چھوڑ دو. تو ہم نے اس کو کہا کہ بھائی آپ ہمارے لیے ایسے ہیں جیسے ہماری والدہ, ٹھیک ہے, آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کی بیٹی اس میں ڈیتھ ہو گئی یا آپ کا بیٹا چلا گیا. ہم اس کو فری آف کاسٹ آپ کے کیس کو منزل مقصود تک پہنچائیں گے اور حق کا جو بھی ہوگا, کیونکہ وہ بھی جنہوں نے کیا انہوں نے بھی جان بوجھ کے نہیں کیا تھا, کیونکہ ہم تو کیس دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ اس کیس میں ہے کیا, کون جھوٹ بول رہا ہے کون سچ بول رہا ہے. کیونکہ جب آپ عدالت میں جاتے ہیں نا, جج صاحب بھی ہماری مجبوری ہے کہ ہم کیس کو سننا بھی پڑتا ہے, چلانا بھی پڑتا ہے, لیکن جج صاحب بھی دیکھ کے سمجھ جاتا ہے کہ اس کیس میں آخر میں کیا ہونا ہے, اس میں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. لیکن کیا ہے کہ ایک ڈاکیومنٹیشن ہے, کورٹ کی ایک ایویڈنس ہے, پروسیس ہے, وہ تو پوری کرنی ہوگی. تو اس میں مختصر یہ آپ کو بتاؤں کہ الحمدللہ یہ بہت ہمارے لیے بھی بہتری ہو گئی, اور ان کے لیے جو والدہ ہی میں ان کو کہتا ہوں اپنی, بیچاری ابھی بھی مجھ سے وہ کانٹیکٹ میں ہوتی ہے کیونکہ اب اس کے گھر میں کوئی ایسا بچہ نہیں ہے, لیکن جو ان کے دوسرے ہیں ریلیٹیوز, تو اب جو گھر کا سر دیکھیں نا فرد ہوتا ہے, جو بیٹا ہوتا ہے اس کی بات کچھ اور ہوتی ہے, بیٹی کی بات کچھ اور ہوتی ہے. پھر اس میں 40 لاکھ روپے ان کو ہم نے لے کر دیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں پھر یہ کہ کم از کم ان کا بڑھاپا اور ان کے جو مالی جو بھی تھے تو بلا زندگی کچھ آسانی کی طرف, کیونکہ یہ تو دیکھیں نا ایسے ایک المیے ہوتے ہیں کہ جو انسان چلا جاتا ہے نا اس کا کوئی قیمت اس کی نہیں ہے, جان کی کچھ بھی نہیں ہے. بالکل واپس تو نہیں ہو سکتا, لیکن کم از کم یہ جو زندہ رہ گیا ان کے لیے سہارا تو بن سکتا ہے کہ وہ ان چیزوں سے اپنے زندگی بسر کر سکیں. آگے بڑھاتے ہیں کو, مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سمر مفتی صاحب ایک سوال ہے جو کہ ہمارے کامنٹ سیکشن میں بہت زیادہ لوگوں نے پوچھا. رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے, کافی لوگ اعتکاف میں بھی بیٹھے ہیں, لیکن جو نوجوان نسل ہے وہ اعتکاف میں بیٹھنے کے باوجود بھی اپنے ریگولر کام کیے جا رہی ہے, موبائل فونز کا یوزج جو ہے وہی اسی ریشو میں چل رہا ہے. تو ہمارا مذہب اسلام اعتکاف کے حوالے سے کیا بتاتا ہے, اصل اپروپریٹ پروسیجر کیا ہے, کس طریقے سے کیا جائے؟ بہت اچھا سوال ہے یہ آپ کا. دیکھیے اعتکاف جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے, اور یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے, سنت مؤکدہ علی الکفایہ. یعنی اگر علاقے کے کچھ افراد اعتکاف میں بیٹھ گئے تو سب کے سب بری و ذمہ ہو جائیں گے, لیکن اگر کوئی بھی نہیں بیٹھے گا تو سب کے سب گناہ گار ہوں گے. مردوں کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے, جبکہ عورتیں اپنے گھر میں کسی جگہ کو اپنے لیے مسجد بیت کی نیت کر کے وہاں پر وہ 10 دن رکیں گی. تو عورتیں گھر میں کریں گی, مرد جو ہیں وہ مسجد میں کریں گے. جیسا کہ آج کل کووڈ کی بہت زیادہ مطلب کہ سچویشن ہے,
اور کورونا کے باعث جو ہے مسجدوں میں اعتکاف کرنے کو منع کیا گیا اور کہا گیا کہ مرد جو ہیں وہ گھر پہ اعتکاف کریں. تو یاد رکھیے گا کہ مرد جو ہے وہ گھر پہ اعتکاف نہیں کر سکتے. تو انہیں چاہیے کہ ٹھیک ہے اگر اس طرح کا کوئی پرابلم ہے یا کوئی پابندی لگی ہوئی ہے کہ مسجدوں میں آپ اعتکاف نہ کریں تو پھر ٹھیک ہے, پھر آپ گھر میں ہی آپ ذکر اللہ کریں, عبادت وغیرہ کریں, لیکن یہ اعتکاف نہیں ہوگا. اگر آپ بیٹھیں گے بھی تو وہ ایک نفلی آپ سب کچھ کر رہے ہوں گے, عمل کر رہے ہوں گے, لیکن یہ سنت موقدہ اعتکاف نہیں کرایا. اچھا مفتی صاحب, ڈوز اور ڈونٹس کیا ہمیں کرنا ہے کیا نہیں کرنا؟ جس طرح کچھ حاضرین تو موبائل فون اور ایون فیملی کو بھی بول کے جاتے ہیں کہ کوئی نہیں آئے گا, ایک صاحب آئیں گے وہ کھانا لے کر آئیں گے, اور وہاں پر مسجد میں بھی جماعت کے ساتھ نمازیں ہوتی ہیں, تو کتنے لوگوں سے وہ مل سکتے ہیں, کتنے سے نہیں مل سکتے, شریعت کیا کہتی ہے, وہ کسی سے مل نہیں سکتے؟ میں اس طرف ہی آ رہا تھا, آپ کی آگے بات کو آگے بڑھاتا ہوں. دیکھیے اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لے جانا, یکسوئی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو لگا دینا, پیش کر دینا. لیکن آج کل المیہ ہمارا یہ ہے کہ ہم اگر اعتکاف میں ہماری نوجوان نسل جیسے آج کل 18 سال کے 19 سال کے جو نوجوان بیٹھتے ہیں اور انہیں ایک شوق ہوتا ہے کہ ہم اعتکاف میں بیٹھیں, لیکن وہ آداب نہیں جانتے کہ جو ادب ہم نے اعتکاف میں رکھنا ہے. پھر اعتکاف بھی مسجد میں ہو رہا ہے تو مسجد کا بھی ایک ادب اس کا خیال رکھنا ہے. لیکن ہماری اکثریت جو نوجوانوں کی ہے وہ مسجد میں جا کر بیجا ایسے کام کر رہی ہوتی ہے کہ جو ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں اعتکاف میں بغیر کسی شرعی مجبوری کے آپ موبائل کو یوز نہیں کر سکتے, بغیر شرعی مجبوری کے. یعنی اگر کوئی مجبوری ہو گئی ہو, جیسے گھر سے کوئی کال آتی ہے, بہت آپ سے امپورٹنٹ بات کرنی ہے, تو آپ یوز کر سکتے ہو. لیکن ویسے ہی آپ موبائل اٹھا لیں اور گیمز کھیلنا شروع کر دیں, لائک ٹائم پاس, اور اس میں آپ سوشل میڈیا فیس بک دیکھیں یا یوٹیوب آپ مطلب اس کو دیکھنا شروع کریں اور اس کو پر سرچنگ کرنا شروع کریں. تو دیکھیے اعتکاف کا یہ مقصد تو نہیں تھا نا. اعتکاف کا مقصد تو یہ تھا کہ اپنے آپ کو دنیا اور معافیہ سے بالکل الگ تھلگ کر کے آپ نے اللہ کے لیے بیٹھنا ہے. اچھا مفتی صاحب, کیا ہی اچھا ہو کہ موبائل فون لے کے ہی نہ جایا جائے؟ دیکھیے بعض مساجد کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر وہ موبائل فون لے کر بھی جاتے ہیں تو جو اعتکاف کروانے والے ہوتے ہیں, جو انتظام جنہوں نے کیا ہوتا ہے مساجد کے اندر, وہ موبائل کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر گھر سے کوئی کال آئے گی, آپ کی ایمرجنسی کوئی کال آتی ہے, آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے ہم آپ کی بات کروا دیں گے, لیکن آپ اپنا موبائل ہمارے پاس جمع کروا دیں. اس طرح کا بھی ہے. اور اگر ڈیلی بیسس پر گھر سے کالز آتی ہیں بیگموں کی, بچوں کی, والدہ کی, بہن کی, بھائی کی, اور وہ جس طرح پیکج کا ایک ماحول ہے, اور کچھ بیگمات تو اپنے ہسبینڈز کو زیادہ ہی کالز کرتی ہیں, اس کے بارے میں بتائیے گا. دیکھیں مسئلہ وہی ہے نا کہ ہم نے یکسوئی کے ساتھ دنیا مافیاز بھی لوگ الگ تھلگ. اگر کوئی شوہر اعتکاف کر رہا ہے تو اپنی بیگم کو سمجھا کے جائے کہ میں صرف 10 دن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر رہا ہوں, تو آپ کو اگر کوئی ارجنٹ مجھ سے بات کرنی ہو تو مجھ سے آپ بات کر سکتی ہیں, مجھے آپ بتا سکتی ہیں, کوئی آپ بات پوچھنا چاہتی ہیں, مشورہ کرنا چاہتی ہیں, کر سکتی ہیں. لیکن فضول میں آپ پورا مطلب کہ میسیج شروع کر دینا یا کوئی پیکج لگا کر مجھ سے بات کرنا شروع کر دینا, تو یہ کام نہ کریں. میں وہاں جا رہا ہوں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے. اعتکاف میں آپ بیٹھیں تو یکسوئی کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں, ذکر کریں, اور ایسے اعتکاف کریں کہ آپ نے اپنی بخشش و مغفرت کروا کر اٹھنا ہے. اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے دھرنا دینا, اور دھرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں بات منوائی جاتی ہے, اپنے مطالبات پورے کروائے جاتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ کے لیے ہم بیٹھتے ہیں, اعتکاف کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹھ کے یا اللہ بس تیری بارگاہ میں آ گیا, اب تو نے میری بخش و مغفرت فرمانی ہے. توبہ و استغفار کریں, کثرت کے ساتھ ذکر اللہ کریں, عبادت کریں, اپنے آپ کو نماز تہجد ادا کریں, اشراق ادا کریں. وہاں تو ہمیں موقع ملا ہوا ہے کہ ہم نے نیک عمل کثرت کے ساتھ کر سکتے ہیں. قرآن پاک کی تلاوت کریں. یہ نہیں ہے کہ وہاں جائیں وہ پتہ چلے کہ آپ صبح فجر کی نماز پڑھی ہے, اس کے بعد آپ سو گئے, پھر آپ ظہر پڑھی پھر سو گئے, پھر عصر پڑھی پھر سو گئے. تو یہ عمل نہیں, بلکہ وہاں پر کثرت کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنا وقت گزارنے کی کوشش کریں. چلیں آگے بڑھاتے ہیں اس سلسلے کو. ایک نعت کو ہمارے ساتھ موجود ہیں, بسم اللہ, نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی فیضان صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. مدینے مجھے کو بلا لے, بہت اداس
مدینے مجھے کو بلا لے بہت اداس ہوں میں غم جہاں سے بچا لے بہت سے بلا لے بہت اداس ہوں میں نہیں ہے غیر اجاگر غلام آپ کا ہے نہیں ہے غیر اجاگر غلام آپ کا ہے غیرہ ہوا ہوں اٹھا لے بہت اداس ہوں میں گرا ہوا ہوں اٹھا لے بہت اداس ہوں میں مدینے مجھے کو بلا لے بہت اداس ہوں میں ماشاءاللہ بہت خوب. اور اذان فجر کا وقت بھی قریب ہے. میں چاہوں گا کہ لاسٹ میں جس طرح کووڈ-19 کی تیسری لہر پوری دنیا میں اپنا ظلم ڈھا رہی ہے, بہت سارے لوگ لقمہ اجل بن رہے ہیں, اور تمام ہی لوگ ماسک پہنیں اور کوشش کریں کہ جو گورنمنٹ کی SOPs ہیں آپ ان کو فالو کریں. اور میں چاہوں گا کہ سید علی رضا صاحب آپ بھی میسج کیا دیں گے ریگارڈنگ کووڈ اور کس طرح ملک و ملت کی خدمت میں ہم نے حصہ ڈالنا ہے. بسم اللہ. ساجد بھائی, اس میں تو بار بار جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں وہ بھی اور گورنمنٹ بھی اس کے حوالے سے, اور خاص طور پہ میڈیا کا بھی میں شکریہ ادا کروں گا کہ وہ اپنے ٹی وی چینل سے عوام میں جو بھی مطلب SOPs کی اور کس طریقے سے جو ہے سلسلے کو آگے لے کر چلنا ہے, آگاہی مہم کیسے چلنی چاہیے, کیونکہ دیکھیں جو دنیا کے کام ہیں وہ تو کرنے ہی پڑیں گے, وہ رک نہیں سکتے. تو ہم کیوں نہ SOPs کو فالو کر کے, اور جیسے ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو شوز پہنتے ہیں ویسے ہی ماسک بھی پہنے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا ہمیں مسٹ کر دینی پڑیں گی اپنی لائف میں, تو اس سے ہم کافی حد تک اس کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں. اور پہلے بھی جو ہے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ملک کس مہنگائی کی صورتحال میں بھی ہے, تو اس حوالے سے اگر عوام ان چیزوں پہ عمل نہیں کرے گی تو ہمارے پاس ظاہر سی باتیں اتنی ریسورسز نہیں ہیں. جہاں پر بڑے بڑے سپر پاور اس چیز کے آگے ہار گئے, گھٹنے ٹیک دیے, تو ہم تو ان کے سامنے کوئی اتنا ناچیز ہیں جیسے. اور دوسرے ہمارے پاس جو ہاسپٹلس کا نظام ہے اس کے حوالے سے بھی میں گورنمنٹ کو بھی اپیل کروں گا, سندھ گورنمنٹ کو بھی, ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہاسپٹلس میں ظاہر سی بات کہیں پہ بیڈز نہیں ملتے, کہیں پہ کوئی, اور اللہ معاف کرے کہ دیکھیں صورتحال دن بدن بگڑ رہی ہے. کبھی تھرڈ ویو آ رہا ہے, برٹش ویریئنٹ ہے, کبھی کیا ہے, روز ایک نئی چیز, کبھی برازیلین نسل کے کوئی, روز جب کوئی بندہ نیند سے اٹھتا ہے تو اس کو نئی چیز سننے میں آتی ہے کہ بھائی یہ چیز آ رہی ہے. تو اب کرنا یہ ہے کہ ہم ان چیزوں سے اس طریقے سے مقابلہ کریں کہ عوام بھی ساتھ دے, گورنمنٹ بھی ساتھ دے, اور ہمارے فرنٹ لائن سولجرز ہیں جو ڈاکٹر حضرات ہیں. تو بس دیکھیں نا, کبھی ہمارے ملک پر بارڈرز سے خطرات ہوتے ہیں تو ہمارے آرمی کے جوان, اور یہاں پر ہمارے فرنٹ لائن سولجرز جو ہماری مدد کر رہے ہیں, ہیلپ کر رہے ہیں. بس کیا فرق ہے, وہاں یہاں پہ سفید ان کی وردی ہو گئی اور وہاں پر بس. بہت اچھی بات کی سید علی رضا شاہ نے کہ وہاں پہ وہ آرمی کاسٹیوم اور ویپن, اور یہاں پہ ڈاکٹر نے اپنا لباس پہنا ہے, اور وہ بھی اس وقت مسیحی کا کردار ادا کر رہا ہے. اور ایک اور خوبصورت بات بھی انہوں نے کہی کہ ہمیں اب
اپنی ڈیلی روٹین میں ماسک کا اضافہ کرنا ہوگا. مطلب آپ کے کوٹ کی جیب میں ایک ماسک ہونا لازمی ہے جب آپ گھر میں ہیں یا گھر سے باہر ہیں. ماسک آپ کے پاس ایکسٹرا کوانٹٹی میں ہونے چاہیے. اینی ٹائم آپ ماسک ویئر کر کے رکھیں, کیونکہ جب تک ہم اس آفت سے, اس وبا سے ہمیں چھٹکارا نہیں ملتا تو ہمیں احتیاط کرنی ہے تاکہ زندگی کا پہیہ اور جو کام کاج اور جو دیگر مصروفیات ہیں وہ بھی اسی طرح ہی چلتی رہیں. اور مجھے سمر دعا کو بھی اجازت دیں. آپ سے ملاقات ہوگی افطار میں. اللہ حافظ.